ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی عظمت و بزرگی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا مدبر، پالنہار، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جس نے یہ سارا جہان بنایا اور اس دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ انہیں مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان کو بنایا، اور اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں بھی ہمیں مسلمان بنایا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہی اللہ رب العالمین جو تمام کی تمام مخلوقات کا اکیلا مالک اور خالق ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، عموماً اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ سرور کونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی،
نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، میرے بھائیوں، آج جو جمعہ کا ٹاپک ہے وہ ہے امن و امان کی اہمیت اور اس کے اسباب۔ یقیناً امن و امان، سلامتی، سکون یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس معاشرے میں امن اور سلامتی ہو، جو معاشرہ پرامن ہو، اس میں بسنے والے لوگ اطمینان سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ چھوٹے بڑے، مرد اور خواتین، غریب، مساکین اور مالدار، تمام حضرات خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، اور اپنے معاشرے کا ہر فرد اپنی جان، اپنی مال اور اس کے تحفظ کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے، اور ہر شخص اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ اس کے برعکس جہاں امن اور سلامتی نہ ہو، جہاں شانتی نہ ہو، معاشرے کے اندر انتشار پھیلا ہو، فساد برپا ہو، تو وہاں کے لوگوں کے دن کے سکون اور رات کا چین غائب ہو جاتا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ امن اور سلامتی کی اہمیت اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اہل و عیال کو مکہ کی وادی میں بے آب و گیاہ زمین پر چھوڑا اللہ کے حوالے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے واپس آتے ہوئے یہی امن و امان کی دعا کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے ہمارے پروردگار اس زمین کو امن والا جگہ بنا دے، اس زمین کو امن اور سلامتی والی جگہ بنا دے۔ وارزقهم من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر جو لوگ اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے حضرت ابراہیم نے ایک دعا بھی کی وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھلوں کی رزق عطا فرما، روزیاں عطا فرما۔ حضرت ابراہیم جب اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آئے تو اس بے آب و گیاہ جگہ کے لیے کیا دعا فرمائی؟ سب سے پہلے اے اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دعا کا اتنا بڑا اثر ہوا کہ اس جگہ کے لیے، جس جگہ کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی اے اللہ اس جگہ کو امن والا جگہ بنا دے، آج وہ مکہ کتنا پرسکون امن کی جگہ بنا ہوا ہے۔ اس جگہ کو اللہ رب العالمین نے اتنا امن اور سکون کی جگہ بنایا ہے کہ وہاں لڑائی کو بھی حرام قرار دیا، جھگڑا کرنے کو بھی حرام قرار دیا۔ وہاں کسی کی چیز پڑی ہوئی ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اپنی چیز دوسرے کی چیز اٹھا کر کے لے جا سکے، اتنا امن کا ماحول وہاں پر بن چکا ہے۔ وہاں پر جھگڑے کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ آپ پوری دنیا میں ہر جگہ شکار کر سکتے ہیں، لیکن حرم شریف کے اندر آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں، شکار کو آپ بھگا بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ امن کا گہوارہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے سر میں دیا کہ خانہ کعبہ کو، مکہ شریف کو اللہ رب العالمین نے امن والا شہر بنایا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ رب العالمین نے مکہ کے شہر کو امن والا بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم جیسے نبی اللہ رب العالمین سے معاشرے کے لیے، اپنے بچوں کے رہنے والی جگہ کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اس جگہ کو امن دے، اس جگہ کو امن والا، سلامتی والے جگہ بنا۔
آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے لیے، شانتی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے۔ جب اسلامی مہینہ آیا کرتا تھا، جب اسلامی مہینے کا چاند نظر آیا کرتا تھا تو اللہ کے رسول ایک دعا کیا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ تبارک و تعالی اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، اسلام والا دکھا، اس چاند کو ہم اسلام والا چاند بنا اے اللہ تبارک و تعالی، ربی وربک اللہ، اور اے چاند تیرا اور ہمارا سب کا رب اللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ کے رسول بھی امن اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ جی میرے بھائیو، امن بہت ضروری ہے، کسی معاشرے کے اندر پرسکون رہنے کے لیے امن کا ہونا بہت ضروری ہے، سلامتی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آئیے بات کو اختصار میں کرتے ہوئے ہم وہ چیزیں دیکھیں کہ امن کس طرح آئے گا، ہماری زندگیوں میں امن کیسے آئے گا، سلامتی آنے کے اسباب کیا ہیں۔ اگر وہ چیزیں ہم اپنے ذرائع اختیار کریں، اگر وہ سبب اپنائیں تو ایک معاشرہ جو ہمارا سماج ہے، جو سوسائٹی ہے، وہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت میں مومنوں کی 5 صفت ذکر فرمائی، 5 اوصاف ذکر فرمائے۔ اگر یہ وصف کسی کے اندر ہے، مومن کے اندر ہے، تو وہ امن والا بن سکتا ہے، اس کے لیے امن ہی امن ہے اور شانتی ہی شانتی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، پہلا سبب ایمان، ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر سلامتی نہیں آ سکتی، ایمان کے بغیر امن نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی آیتیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دوسرا سبب، دوسری وصف اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، جب ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جب اللہ رب العالمین کی آیتیں ان کے پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جب اللہ کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، ان کی ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ مومنوں کا تیسرا وصف اللہ رب العالمین نے صفت ذکر فرمائی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن تو وہ انسان ہے جو مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھا سبب، چوتھا وصف اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے نہیں، پڑھنا الگ چیز ہے، پڑھ لیا جب چاہے پڑھ لیا، جب چاہے چھوڑ دیا، نماز کو قائم کرتے ہیں، ہر وقت نماز کی فکر رہتی ہے، ظہر پڑھتے تو عصر کے لیے چنتا ہے، عصر پڑھتے تو مغرب کہیں نہ چھوٹ جائے، اور عشاء پڑھنے کے بعد یہ سوچ کر کے سوتے کہ میری فجر نہ جانے پائے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور پانچواں وصف جو اللہ رب العالمین نے انہیں دے رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے رزق دیا ہے، مال و دولت دیے، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 ذکر کرنے کے 5 وصف ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، یہی حقیقی مومن ہے۔ میرے بھائیو، یہ مومن کے اوصاف ہے۔ اگر ہمارے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر امن قائم ہو، سلامتی قائم ہو، تو ہمارے زندگیوں میں یہ 5 اوصاف ہونے چاہیے۔ کون سے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر ہو تو ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ کانپ اٹھنے کا مطلب ہم اس آیت کو بجا لائیں، اس احکام کو بجا لائیں، اللہ رب العالمین کے آیتوں کو پڑھ کر کے سن کر کے ہمارے دل دہل جائیں اور ہمارے ایمان تازہ ہو جائے۔ آج کتنے ہی خطبات ذکر کر دیے جائے، کتنے ہی وعظ و نصیحت کر دی جائے، مومنوں پر، یہ ایمان والوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو وعدہ کیا، کیا کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کر کے آئے اور عمل صالح کیے، ایمان والے ہیں، عمل صالح کیے، ليستخلفنكم في الارض، اللہ رب العالمین انہیں اس دنیا کے اندر ہی خلافت عطا فرمائے گا۔ شانتی کب آئے گی؟ جب ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگی۔ شانتی کب آئے گی؟ ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگی۔ سب سے بڑی شانتی خلافت اللہ رب العالمین تمہیں دے دے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ جب لوگوں کے اندر پہلے ایمان تھا، عمل صالح بھی تھا، تو تم سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے انہیں سلطنت دی، بادشاہت دی، دی کہ نہیں دی؟ صحابہ کرام کو بادشاہت دی کہ نہیں دی؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو پیشین گوئی کی تھی کہ جب لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے سے بچ جائیں تو ایسا معاشرہ بن جائے گا کہ ایک عورت ہیرا سے لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے جائے گی، اسے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اور حضرت عدی نے دیکھا اللہ کے رسول کے بعد ایک عورت آئی اور ہیرا سے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس نے چکر لگائے، طواف کیا، اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور چیز کا ڈر نہیں تھا۔ یہ ایمان لانے کے بعد، ایمان ہونے کے بعد پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں ہمارا ایمان کیسا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فجر کی نمازیں ہماری بتاتی ہیں ہمارا ایمان کیسا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسرا سبب جو ہے امن اور سلامتی پانے کا، وہ ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنا اور اس کو شریک کسی دوسرے کو نہ ٹھہرانا۔ شرک کے لیے آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ منبر ہی شرک سے روکنے کے لیے اور توحید کو پھیلانے کے لیے بنائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بادشاہت بھی ہم تمہیں دیں گے، سلطنت بھی تمہیں دیں گے، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے دی، تمہیں غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، تمہیں سلطنت بھی مل جائے گی۔ لیکن کب؟ اسی آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب صرف اور صرف میری ہی عبادت کی جائے گی، لوگ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تب ہمیں سلطنت بھی ملے گی۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک جب مومن کریں گے، ایمان والے کریں گے، تو گاجر اور مولی کی طرح ہر جگہ کاٹے جائیں گے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج ہم اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، یعبدوننی پر عمل تو کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن ولا یشرک بہ شیئا، اس پر عمل نہیں کر رہے کہ اللہ کے سوا کسی کو دوسرے کو شریک نہیں کرنا۔ ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے کام نہیں چلے گا کہ اللہ کی عبادت بھی کریں، دوسروں کو شریک بھی ٹھہرائیں، دوسروں سے مدد بھی مانگیں، دوسروں سے جا کر کے اپنی جھولیاں بھی پھیلائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت ہی اللہ کی عبادت ہوگی اور اس کے علاوہ دوسروں کو شریک نہیں بنایا جائے گا، تب ہمارا معاشرہ امن والا معاشرہ بنے گا، تب ہمارا معاشرہ سلامتی والا معاشرہ بنے گا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر امن، سلامتی اور سکون برپا ہوگا۔ وہ ہے دین کی دعوت دینا اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے لوگوں کو روکنا۔ جی، آج ہر شخص اپنے اندر ایک عالم لے کر کے بیٹھا ہے، ہر شخص اپنے اندر ایک عالم لے کر کے بیٹھا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لیکن ضروری کیا ہے؟ میری اصلاح پہلے ہو جائے، میری اصلاح پہلے ہو جائے، پھر لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ تمہاری اصلاح ہو جائے، میری اصلاح ہو یا نہ ہو۔ آج اگر میں کسی کی اصلاح کروں تو وہ بدلے میں میری ڈبل اصلاح کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ وصف ہونا چاہیے، صفت ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے، برائیوں سے روکے۔ جب انسان یہ کام کرنے لگیں گے، جب یہ انسان کام کریں گے کہ نیکی کی طرف دعوت دیں گے اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے، برائیوں پر لوگوں کو ٹوکیں گے، تو بالیقین معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، امن اور سلامتی کے لیے چیز بھی ضروری ہے کہ ہمارے نیچے کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کو پورا ادا کیا جائے، ان کے حق کو ادا کیا جائے۔ معاشرے کے اندر جو کمتر لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو مساکین لوگ ہیں، ان کے حق کا بھی خیال رکھا جائے۔
بڑے حضرات اپنے گھر کھانا کھا کر کے آرام سے سوتے ہیں، لیکن بھوک سے، تڑپ سے اور بھوک و پیاس سے غریب مزدور پڑوسی پریشان ہو کر کے سوتا ہے، اس سے معاشرہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حقیقی مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کھانا پیٹ بھر کے کھا سکے اور اس کا پڑوسی بھوک سے تڑپ کر کے سو جائے، بھوکا رہ کر کے سو جائے۔ سلامتی جب آئے گی جب ہم تمام لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، مساکین کے حقوق کا خیال رکھیں گے، غریبوں کا خیال رکھیں گے۔ جب اللہ رب العالمین کے بندوں کا بندے خیال رکھتے ہیں تب اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کی مدد جب تک کرتا ہے جب تک بندے بندے کی مدد کرتے ہیں، اور جب ایمان والے بندے اپنے سے لوگوں کے نیچوں کی مدد نہیں کرتے اللہ رب العالمین بھی ان کے اوپر سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ تیسرا اور چوتھا سبق تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کا یقیناً ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جو غریب ہیں، مساکین ہیں، کمزور طبقے کے لوگ ہیں، ان کا بالضرور ہمیں حق ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو امن اور سلامتی ہمارے معاشرے کے اندر لا سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی جرم ہوتا ہے اور اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے اس پر حکمران جو ہے اگر عدل کرتی ہے، انصاف کرتی ہے، تب معاشرہ امن کی طرف جاتا ہے۔ اور جب حاکم بگڑ جاتے ہیں، بڑے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ان کے جرائم کو دبا دیتے ہیں اور چھوٹے لوگوں کے جرائم کو اکھاڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے انہیں سزائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تب معاشرہ بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جب معاشرے کے اندر حکمران عدل اور انصاف قائم کرتے ہیں تو وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو امن کو برپا کرنے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جو بندے بیمار ہیں انہیں شفا کل شفا عاجل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔